آپ اندازہ لگائیں میں دین سے کتنا دور تھا کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو نہیں سنا ہوا. تو میں نے کہا کہ نہیں، میں نے ان کو کبھی نہیں سنا، کیا کرتے ہیں وہ، کیا بات کرتے ہیں. اس نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کو ان کے کچھ آڈیو لیکچرز دیتا ہوں. تو اس دوست نے مجھے ان کے کچھ جمعے کے خطبات کے آڈیو لیکچرز دیے. اس کے پاس بڑی کلیکشن تھی، تنظیم سے تعلق تھا ان دوست کا. اور پھر 2011 میں آئل اینڈ گیس فیلڈ میں فیلڈ انجینئر تھا UAE میں، رویس میں. تو میں نے آخرکار فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ میں اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے ڈیڈیکیٹ کروں گا اور فل ٹائم داعی بنوں گا. بس پھر وہ دن اور آج کا دن جب میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو سننا شروع کیا تو میرے سامنے اسلام کی ایک ٹوٹلی نیو ڈائمنشن کھلی. ڈاکٹر صاحب نے میرے دل میں کچھ یوں جگہ بنائی کہ بس میرے کانوں میں میرے MP3 پلیئر کے ایئر فونز ہوتے تھے اور اس پہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا بیان القرآن پلے ہو رہا ہوتا. کہ کچھ سال پہلے میں ایک بہت ہی پرسنل ایشو تھا، اس کی وجہ سے بہت ڈپریشن میں چلا گیا، اور ایسے فیزز ہر ایک پہ آتے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ اس فیز میں سنگل ہینڈڈلی مجھے نکالنے والے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کے کلپس ہیں. آج لوگ مجھے کہتے ہیں کہ علی بھائی آپ کے کلپس نے ہمیں ڈپریشن سے نکلنے میں بہت مدد کی. 2019 میں ہم ایک سفر کر رہے تھے اور سفر کے دوران میرے دوست نے گاڑی میں ایک کلپ پلے کیا ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا. اور یقین کریں ڈاکٹر صاحب اس میں ایک حدیث سنا رہے تھے. حدیث تھی کہ اگر تم صبح اٹھو اور تمہارے پاس 3 چیزیں، تمہارے پاس صحت ہے، تمہارے پاس سیکیورٹی ہے یعنی خانہ جنگی نہیں ہے، اور تمہارے پاس اس دن کا رزق ہے، تو یہ ایسے ہے کہ جیسے تم پوری دنیا کے بادشاہ. آپ یقین کریں میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ واللہ خدا کی قسم پتہ نہیں کتنی بار یہ حدیث سنی، لیکن جو اثر اس حدیث کا ڈاکٹر صاحب کی زبان سے سن کے ہوا ہے وہ اثر آج تک نہیں ہوا. اور بے شک زبانوں میں تاثیر اللہ رب العالمین کی طرف سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. معزز سامعین، ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا میرے دل میں مقام آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ رات جب میری وائف نے مجھے بہت زور و شور سے محنت سے آج کی سپیچ لکھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ علی آپ کو کبھی بھی کسی ایونٹ پہ اتنی توجہ سے اتنی محنت سے سپیچ لکھتے نہیں دیکھا، بلکہ آپ تو بغیر تیاری کے جاتے ہیں اور ایسے ہی بول آتے ہیں. اب پتہ نہیں ہے تعریف تھی یا کچھ اور، لیکن اینی وے میں نے انہیں کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ کل جس ایونٹ پہ مجھے دعوت دی گئی ہے وہ میری زندگی کا ایک بہت بہت اہم ایونٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ سپیچز میں سے ہے. تو اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کوئی بھی بات یہاں پر آ کے رینڈم کروں، خصوصاً جو شخصیات اس وقت میرے سامنے ہیں. میں نروس بھی بہت ہوں ٹو بی آنیسٹ، اور ماشاءاللہ آپ لوگ میرے سامنے موجود ہیں. تو آج کی سپیچ انشاءاللہ میں دیکھ کے کروں گا. بڑی ہی عجیب بات ہے، بڑی ہی عجیب بات ہے کہ ایک انسان سے آپ کی ملاقات صرف ایک مصافحے کی حد تک ہو، اور وہ انسان آپ کی زندگی میں اتنا امپیکٹ لائے کہ آپ اپنا ویل سیٹلڈ اور پسندیدہ کیریئر چھوڑ کے دین کے داعی بن جائیں. معزز سامعین، یہ بات ہے 2007 کی، جب میں GIK میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، اور یہ وہ سال ہے جب میری شعوری پیدائش ہوئی تھی اور میں نے دین کو سیریس لینا شروع کیا. ایک دن میرا ایک دوست جس کا تعلق پشاور سے تھا اور اسے پتہ لگا کہ دین میں میرا انٹرسٹ بلڈ ہو رہا ہے، تو اس نے مجھ سے کہا کہ علی بھائی آپ نے ڈاکٹر اسرار کو کبھی سنا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں میں دین سے کتنا دور تھا کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو نہیں سنا ہوا. تو میں نے کہا کہ نہیں، میں نے ان کو کبھی نہیں سنا، کیا کرتے ہیں وہ، کیا بات کرتے ہیں. اس نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کو ان کے کچھ آڈیو لیکچرز دیتا ہوں. تو اس دوست نے مجھے ان کے کچھ جمعے کے خطبات کے آڈیو لیکچرز دیے. اس کے پاس بڑی کلیکشن تھی، تنظیم سے تعلق تھا ان دوست کا، اور بیان القرآن سے انٹروڈیوس کرایا انہوں نے مجھے، اور مختلف لیکچرز فتنہ دجال کے اوپر،
ازمز اینڈ اسکزمز کے اوپر. بس پھر وہ دن اور آج کا دن جب میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو سننا شروع کیا تو میرے سامنے اسلام کی ایک ٹوٹلی نیو ڈائمنشن کھلی، اور وہ تھی اسلام ایز اے دین. یقین کریں کہ مجھ جیسے پتہ نہیں کتنے نوجوان ہیں، ہزاروں نوجوان ہیں جن کو صحیح اسلام کی پہچان ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ نے کروائی. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے میرے دل میں کچھ یوں جگہ بنائی کہ بس میرے کانوں میں میرے MP3 پلیئر کے ایئر فونز ہوتے تھے اور اس پہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا بیان القرآن پلے ہو رہا ہوتا. میرے شہر سے یونیورسٹی کا راستہ 6-7 گھنٹے تھا، فیصل آباد ٹو GI کے. تو سارا راستہ الحمدللہ میں بیان القرآن سنتا جاتا تھا، اور اس طرح جو اگلے 3 سال یونیورسٹی کے تھے میں نے بیان القرآن سنا. 3 سال میں میرے دائی بننے میں سنگل ہینڈڈلی ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک حفیظہ اللہ کا انٹرویو سنا جس میں انہوں نے ڈاکٹر صاحب کا تذکرہ کیا کہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ نے انہیں نصیحت کی، ایڈوائس کی کہ بیٹا اگر آپ دین کا کام ٹھوس انداز سے کرنا چاہتے آپ کو فل ٹائم دائی بننا پڑے گا. اور پھر 2011 میں آئل اینڈ گیس فیلڈ میں میں فیلڈ انجینئر تھا UAE میں، رویس میں. تو میں نے آخرکار فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ میں اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے ڈیڈیکیٹ کروں گا اور فل ٹائم دائی بنوں گا. معزز سامعین، میری زندگی میں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا امپیکٹ کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ کچھ سال پہلے میں ایک بہت ہی پرسنل ایشو تھا، اس کی وجہ سے بہت ڈپریشن میں چلا گیا، اور ایسے فیزز ہر ایک پہ آتے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ اس فیز میں سنگل ہینڈڈلی مجھے نکالنے والے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کے کلپس ہیں. اور یہ بات میں مروتاً اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آج میری اسپیچ تھی یا میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، بلکہ یہ بالکل حقیقت ہے. اور الحمدللہ آج لوگ مجھے کہتے ہیں کہ علی بھائی آپ کے کلپس نے ہمیں ڈپریشن سے نکلنے میں بہت مدد کی. تو مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا صدقہ جاریہ ہوں. ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کو اللہ نے پبلک سپیکنگ کی تو کوالٹی دی تھی، لیکن میں آج آپ کو ایسی کوالٹی بتاتا ہوں جو میں نے پرسنلی بہت فیل کی. اور بلکہ ہمارا جو حلقہ احباب ہے، ہمارے جو دوست ہیں، اکثر ہم اس کوالٹی پہ بہت بات کرتے ہیں. بلکہ ہمارے جو ریمائنڈر سیشنز ہوتے ہیں یوتھ کلب کے، جس میں ہم تزکیہ سیشنز کرتے ہیں، اسپیکرز کو نصیحتیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی، اس میں خاص ہم یہ مثال کوٹ کرتے ہیں، کوالٹی کوٹ کرتے ہیں. اور وہ کوالٹی تھی کہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کی آواز سیدھا دل میں گھر کر جاتی، اور یہ ان کے خلوص نیت کی وجہ سے تھا. دیکھیے میں نے شروع میں جو شعر پڑھا وہ انہی کو ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے پڑھا تھا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں اور یہ شعر سناتا ہوں تو میں بچوں کو کہتا ہوں کہ اگر تم نے اس شعر کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن دیکھنی ہے اور اس کو پریکٹیکلی سمجھنا ہے تو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کو سنو. اکثر ہم دوست یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. 2019 میں ہم ایک سفر کر رہے تھے، اور سفر کے دوران میرے دوست نے گاڑی میں ایک کلپ پلے کیا ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا. اور یقین کریں ڈاکٹر صاحب اس میں ایک حدیث سنا رہے تھے. حدیث تھی کہ اگر تم صبح اٹھو اور تمہارے پاس 3 چیزیں، تمہارے پاس صحت ہے، تمہارے پاس سیکیورٹی ہے یعنی خانہ جنگی نہیں ہے، اور تمہارے پاس اس دن کا رزق ہے، تو یہ ایسے ہے کہ جیسے تم پوری دنیا کے بادشاہ. آپ یقین کریں میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ واللہ خدا کی قسم پتہ نہیں کتنی بار یہ حدیث سنی، لیکن جو اثر اس حدیث کا ڈاکٹر صاحب کی زبان سے سن کے ہوا ہے وہ اثر آج تک نہیں ہوا. اور بے شک زبانوں میں تاثیر اللہ رب العالمین